السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج ہم کچھ بہت دلچسپ جدید رجحانات پر بات کر رہے ہیں۔ جی خاص طور پر یہ جو ویلن کردار ہیں یہ آج کل اتنے مقبول کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور پھر یہ صارفیت یعنی کنزیومرزم، یہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں یہ لبوبو گڑیا کہاں سے آ گئی؟ اور ان سب کے پیچھے سنا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا بھی کردار ہے۔ تو آج ہم یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ دیکھیں یہ نظریات، یہ معاشرتی رویے اور یہ ٹرینڈز، یہ سب آپس میں جڑے کیسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہ یہ لاشعوری طور پر ہماری سوچ، ہماری اقدار، ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر ویلن کرداروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ واقعی حیرانی کی بات ہے۔ تو پرانے وقتوں میں تو ویلن سے نفرت کی جاتی تھی، ہے نا؟ ظاہر ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں جوکر ہو گیا یا وہ ہوم لینڈر، یہ کردار ہیرو سے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ صرف طاقت کا کھیل ہے کہ طاقت اگر غلط بھی ہو تو پرکشش لگتی ہے؟ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ طاقت تو ہمیشہ سے پرکشش رہی ہے۔ یا پھر کیا یہ ہے کہ ان کرداروں کے پیچھے جو دکھ، جو ٹراما دکھایا جاتا ہے، لوگ اس سے خود کو جوڑ پاتے ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے نا ایک گہرا فلسفہ کام کر رہا ہے جسے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اچھا، پوسٹ ماڈرنزم، وہ کیسے؟ اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے تحویلیت یا ریڈکشنزم۔ تحویلیت یعنی چیزوں کو اتنا توڑ کر اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں دیکھنا کہ ان کا جو بڑا سیاق و سباق ہے، جو اخلاقی پہلو ہے، وہ نظر سے اوجھل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی ویلن کا صرف دکھ درد یا اس کا ٹراما دیکھنا اور یہ بھول جانا کہ اس کے اعمال کے کیا وسیع اثرات ہو رہے ہیں معاشرے پر۔ سمجھ آئی، یعنی فوکس صرف ایک چھوٹے حصے پر رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ فلسفہ جو ہے یہ ہر قائم شدہ سچائی کو چیلنج کرتا ہے، مطلب پرانی مانی بھی باتوں کو، حتیٰ کہ حیاتیاتی تعریفوں کو بھی، جیسے جینڈر وغیرہ۔ جی ہاں بالکل۔ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز موضوعی ہے، سبجیکٹیو ہے اور سیال ہے، فلوئڈ، یعنی کچھ بھی مستقل نہیں، سب بدل سکتا ہے۔ اوہ، تو اس طرح تو اخلاقیات بھی، مطلب وہ بھی ریلیٹو ہو گئیں کہ آپ کا سچ آپ کا، میرا سچ میرا۔ بالکل یہی بات ہے، کوئی ایک مطلق سچائی نہیں مانی جاتی۔ تو گویا حقیقت کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑا اپنی جگہ سچ لگنے لگا، لیکن پوری تصویر ہی غائب ہو گئی۔ آپ نے خوب سمجھا۔ تو کیا اسی فکری خلا میں، اسی کنفیوژن میں صارفیت جیسی چیزیں زیادہ پنپتی ہیں؟ بالکل، جب بڑی سچائیوں یا اعلیٰ اقدار پر یقین کمزور پڑتا ہے نا، تو اس خالی جگہ کو اکثر مادی چیزیں اور صارفیت ہی پر کرتی ہیں۔ صارفیت یعنی کنزیومرزم، اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال کرنے سے، خریدنے سے خوشی ملتی ہے۔ اچھا، یہ ضروریات یعنی نیڈز کی بجائے خواہشات، وانٹس پیدا کرنے کا پورا ایک نظام ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد یہ کہ بس منفرد نظر آؤ، ٹرینڈی لگو، دوسروں سے الگ، گلیمرس، یہ سب۔ اور یہ لبوبو گڑیا، یہ اسی کی مثال ہے؟ یہ تو بہت تیزی سے پھیلی ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل تازہ مثال ہے صارفیت اور ٹرینڈ کلچر کی۔ لوگ اسے کیوں خرید رہے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کے پاس ہے، ٹرینڈ میں ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ ان چیز ہے، اس کی اپنی کوئی خاص عملی قدر یا افادیت شاید نہ ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گڑیا کے ساتھ ایک وہ پزوزو نامی قدیم شیطانی علامت کا ذکر بھی جوڑا جا رہا ہے۔ پزوزو وہ کیا ہے؟ یہ میسوپوٹیمیا کی ایک پرانی منفی یا شیطانی سمجھی جانے والی علامت ہے۔ اب یہ کیوں جوڑا گیا؟ شاید اسے مزید پراسرار، متنازع بنانے کے لیے۔ اچھا، تاکہ یہ زیادہ ایجی یا باغیانہ لگے۔ ہو سکتا ہے، اور آج کل کے پوسٹ ماڈرن دور میں یہ چیزیں خود پرکشش سمجھی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، کھلونوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گڑیوں کی مثال ملتی ہے۔ جی بالکل ملتی ہیں۔ تو مطلب بذات خود سٹف کھلونے یا گڑیاں مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن یہاں معاملہ شاید کچھ اور ہے۔ یہ اندھا دھند ٹرینڈز کے پیچھے بھاگنا، صارفیت کے جال میں پھنسنا، جی کیا اسے ہم خطوات شیاطین کہہ سکتے ہیں؟ یعنی شیطان کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مسئلہ کھلونا بذات خود نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کا رویہ، وہ ذہنیت ہے۔ اور پھر ایسی چیزوں سے جڑنا جن کے ساتھ منفی یا شیطانی علامات جڑی ہوں، بھلے ہی وہ کھلونے حرام نہ ہوں۔ بالکل،
دیکھیں یہ چیزیں خاص طور پر بچوں کی جو اخلاقی حص ہوتی ہے نا، مورل کمپس. ہاں، اس کو غیر محسوس طریقے سے متاثر کر سکتی ہیں آہستہ آہستہ. تو یہاں پر ذہنی اور روحانی مضبوطی کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. کیا ہمیں اتنی طاقت ہے، اتنی سمجھ ہے کہ ہم ان ٹرینڈز کا مقابلہ کر سکیں؟ صرف اس لیے کسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں کہ وہ مقبول ہے. قرآن تو ہمیں شیطان کو واضح دشمن سمجھنے کا کہتا ہے، صحیح. اسے گلیمرائز کرنے یا اس کی علامتوں کو کول سمجھنے کا نہیں. اور طاقت کی بات بھی ہے تو اسلام نے طاقت کو قوی الامین کہا ہے، یعنی طاقت ہو مگر امانت داری کے ساتھ. قوی الامین، طاقت اور امانت داری. جی، تو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر معصوم لگنے والے ثقافتی اور صارفیت کے ٹرینڈز کا مقابلہ نہیں کر پاتے اپنی ذہنی اور روحانی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر سوچیں کہ بڑے فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوگا. جیسے دجال کا فتنہ. جی، جیسے دجال کا فتنہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بنیادی ضرورتیں روٹی پانی پیش کر کے آزمائے گا. بات تو گہری ہے. یہ چھوٹی آزمائشیں ایک طرح سے ٹریننگ ہے. تو خلاصہ پھر یہ نکلا کہ پوسٹ ماڈرنزم نے ایک طرح کی فکری الجھن پیدا کر دی ہے. جی، اور اس ماحول میں صارفیت نے مادیت پرستی اور ٹرینڈز کو خوب فروغ دیا. بالکل. اخلاقی اضافیت کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں ولن ہیرو بن گئے، اور لبوبو جیسی چیزیں جن کی کوئی اپنی خاص قدر نہیں، وہ صرف ٹرینڈز کی وجہ سے مقبول ہو گئی. یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہاں، یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں. اور یہاں اصل غور طلب بات یہ ہے جی کہ ان رجحانات کے پیچھے جو عوامل کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسفیانہ ہوں، معاشی ہوں یا ثقافتی، ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس جدید دنیا کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے بہتر طریقے سے نمٹ سکیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہ سکیں. خاص طور پر تب جب اکثریت ایک ہی سمت میں بہہ رہی ہو. بالکل، جب سب ایک طرف جا رہے ہوں تو اپنے اصولوں پر قائم رہنا یہ اصل چیلنج ہے، اور اس کے لیے سمجھ اور بصیرت بہت ضروری ہے.